السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ زندگی میں کتنا آگے بڑھیں گے، آپ کو کتنا موقع ملے گا، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کا پریزنس آف مائنڈ کیا ہے، آپ کی حاضر دماغی کیسی ہے، اسی طرح آپ کا اسپیکنگ اسٹائل کیسا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں ان باتوں کو الفاظ کا جامع کیسے دیتے ہیں، ان باتوں کو بیان کیسے کرتے ہیں، یا آپ جو بھی کرتے ہیں تو اپنے ایکشن کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو میں نے آج پڑھا، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی دعوت کی، بہت شاندار دعوت کا آرڈر کیا اس نے، پارٹی کی، اور لوگوں سے کہا کہ بھائی شاندار کھانے کا انتظام ہو، بیٹھنے کا انتظام ہو، بادشاہوں کے جو نخرے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں تھیں، اور بادشاہ اپنے بہت ہی خصوصی مہمانوں کے ساتھ، اہم مہمانوں کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے لگائے جا رہے تھے، دسترخوان سجایا جا رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نوکر سالن لے کر آیا اور بائی مسٹیک سالن رکھتے رکھتے بادشاہ کے کپڑے پہ گر گیا۔ اب بادشاہ کا جاہ و جلال بالکل الگ تھا، اتنے سارے مہمانوں کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا پورا کپڑا خراب ہو گیا۔ تو بادشاہ نے فوراً آرڈر دیا کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ جب اس آدمی نے سنا کہ مجھے پھانسی دینے کا آرڈر ہو گیا ہے، اس کا پریزنس آف مائنڈ دیکھیے کہ جب بادشاہ نے آرڈر دیا اس کے قتل کرنے کا تو اس نے اور بچا کچا جو سالن تھا وہ بادشاہ کے سر پر انڈیل دیا۔ بادشاہ پورا سالن سے ایک دم شرابور ہو گیا، پوری طرح سے اس کے سر سے لے کر پیر تک بالکل سالن ہی سالن تھا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں آ کے کہا کہ کمبخت یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اور سالن مجھ سے غلطی سے گر گیا آپ کے کپڑے پر، آپ نے میرے قتل کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو پوری سلطنت آپ کی ہے اور آپ کے انڈر میں جو آپ کی پرجا رہتی ہے، پورے عوام رہتی ہے، پبلک رہتی ہے، اتنی چھوٹی سی بات پر اگر آپ مجھے قتل کریں گے، اور وہ بھی میں نے غلطی سے گرایا، جان بوجھ کے نہیں، تو عوام کہے گی کہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بادشاہ کو، جن کا میرے اوپر اتنا احسان ہے، لوگ ظالم کہیں۔ اسی وجہ سے میں نے جان بوجھ کر آپ پر اور سالن گرا دیا ہے، تاکہ لوگوں کے پاس کہنے کے لیے یہ بات ہو کہ اس نے جان بوجھ کر بدتمیزی کی اور پورا سالن گرا دیا، بھری محفل میں بادشاہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اسی وجہ سے بادشاہ نے اپنی توہین کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا دی۔ تو یہ جسٹیفائی ہوگا، اس کے ہونے کے بعد کوئی آپ کو ظالم نہیں کہے گا، کوئی آپ کو جابر نہیں کہے گا۔ بادشاہ نے اپنا سر جھکایا اس جواب کو سننے کے بعد، اور اس کے بعد کہا کہ تم نے انتہائی قبیح یعنی انتہائی برے کام کو اس طرح ڈیفائن کیا اچھے الفاظ دے کر کہ میرا دل خوش ہو گیا اور میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، بلکہ تمہارا پروموشن کرتا ہوں کہ تمہارا پریزنس آف مائنڈ ایسا ہے، تم زبان و بیان اتنی اچھی طرح جانتے ہو، تمہاری لینگویج اتنی شاندار ہے۔ تو آپ کی لینگویج کتنی شاندار ہے، آپ کی زبان کتنی اچھی ہے، آپ کا پریزنس آف مائنڈ کیسا ہے، حاضر دماغی کیسی ہے، آپ اپنے کسی بھی ایکشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، ایگریسو ہو کر ڈیفائن کرتے ہیں یا پھر ایک لمٹ میں رہ کر ڈیفائن کرتے ہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر نربھر کرتی ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے یا پیچھے ہٹیں گے، آپ کو زندگی میں مواقع ملیں گے یا آپ کو نہیں ملیں گے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔